السلام علیکم، میرا نام محمد اکمل راہو ہے اور میرے ساتھ میرے یار میرے دوست بہت ہی عزیز حافظ گوہر رحمان راجپوت صاحب ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جو فرسٹ ویڈیو آج جو بنا رہے ہیں ہم، اس کا فرسٹ ٹاپک ہی ایک مقصد ہے، جس مقصد کے لیے چینل بنایا گیا ہے۔ مقصد کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو، مقصد کے لیے لوگوں کا وقت آتا ہے، آپ کا دور آئے گا۔ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں ایک پین کی، یہ 95% حصہ ہے اس کا، یہ 5% حصہ ہے اس کا۔ 95% جو لوگ ہوتے ہیں وہ گردن کے نیچے والے حصے سے کام کرتے ہیں، پورا دن کام کرتے ہیں، جیسے یہ پین کام کرتا ہے، پورا دن چلتا ہے، گھومتا ہے، لکھتا ہے، جو معاملات ہیں۔ 5% یہ لوگ دماغ سے استعمال کرتے ہیں، یہ پورا دن رات چلتا ہے اور اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ 5% لوگ، ان 5% لوگوں کا الگ مقصد ہوتا ہے، ان کا الگ مقصد ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورا دن کام کرنا، محنت کرنا اور اپنا ایک بجٹ بنانا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دماغ سے کام کرنا ہے اور اپنا کام سے کام لینا ہے، لوگوں سے کام لینا ہے۔ باقی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے گوہر بھائی، آپ کو سب اس کی ڈیٹیل دیں گے مقصد کے بارے میں، کہ مقصد کے پیچھے کیسے جانا چاہیے، بغیر مقصد کے انسان کی زندگی ہے یا وہ بیکار ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ گوہر بھائی آپ کو ڈیٹیل دیں گے۔ جی گوہر بھائی۔ جی، آپ نے بہت پیاری بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم کہنا چاہوں گا، اس کے بعد میں بات قرآن پاک کی کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور بے شک انسان کو وہی ملتا ہے جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ اب آپ نے بہت پیاری مثال دی، مجھے بہت پسند آئی آپ کی مثال، یہ جو آپ نے پین کی مثال دی ہے۔ دیکھیں، اسی سے مجھے ایک مثال یاد آ گئی کہ یہ جو پین ہوتا ہے یہ ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مقصد دیکھیں، اس کے اندر انک ہوتی ہے، یعنی انک اس کا بلڈ ہے، اس کا خون ہے، اور یہ اپنے آخری انک کے قطرے تک لکھتا ہے، یعنی یہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنا مقصد نہیں بھولتا جو اس کا لکھنا مقصد ہے۔ تو دیکھیں، ہم تو انسان ہیں نا، اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں اشرف بنایا ہے، آخر ہمیں فرشتوں سے افضل کیا ہے، وہ کسی وجہ سے کیا ہے۔ تو ہمیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ مقصد کے تحت جئیں، مقصد کے تحت جئیں، لیکن ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یار مقصد کیا ہے ہمارا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مقصد ہمارا ہے کیا۔ دیکھیں، کسی بھی خوبیوں کا مجموعہ، کسی بھی چیز کی خوبیاں ہیں نا، اس کا مجموعہ جو ہوگا وہ مقصد ہوگا۔ اب جیسے دیکھ لیں، پین کا کام لکھنا ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ لکھنے سے لکھتا کیا ہے، آپ کہیں گے پین، آپ کو پتہ ہے اس کی خوبی ہے۔ اب سورج کا کیا کام ہے؟ روشنی دینا ہے۔ میں کہوں گا روشنی کیا، گرمی اور روشنی کیا، کون سی چیز دیتی ہے؟ آپ کہیں گے سورج ہے۔ آکسیجن ہمیں کون دیتے ہیں؟ پودے دیتے ہیں، ان کا مقصد ہے۔ بادلوں کا کام مقصد کیا ہے؟ بارش برسانا ہے۔ اسی طرح اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا مگر اپنا تو بن۔ تو جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی خوبیاں ہیں، وہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک چارٹ اٹھا دیں، ایک کاغذ لیں، اس پہ آپ اپنی خوبیاں لکھیں۔ دیکھیں، آپ نادرہ کا نظام ہے، ہمارا کوئی بھی بزنس ہے یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہیں، ہم انہیں لکھ کے یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری میموری بہت شارٹ ہے، وہ بھول جاتے ہیں ہم جلدی، لیکن لکھی ہوئی چیزیں ہمیں بہت دیر تک یاد رہتی ہیں، ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ ایک چارٹ لیں، کیونکہ آپ کی زندگی بہت اہم ہے۔ آپ ایک چارٹ لیں، آپ ایک کاغذ لیں، آپ اس پہ لکھیں اپنی خوبیاں۔
آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنی خوبیاں نکلیں گی. مجھے یقین ہے 20-25 تو ویسے ہی نکل آئیں گی آپ کی خوبیاں. پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ان خوبیوں کو لکھنا ہے, پھر ان کو جمع کرنا ہے, ان کو اکٹھا کرنا ہے, ان کا مجموعہ دیکھنا ہے کیا ہے. اب میں یہ بات آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ ایسے کیوں کرنا ہے ہمیں. دیکھیں اکمل بھائی, میں آپ کو چند چیزوں کے نام خوبیاں بتاؤں گا, آپ کو ان کا نام اور ان کا مقصد خود بخود پتہ چل جائے گا. یعنی مقصد بتاؤں گا, ان کی خوبیاں بتاؤں گا, آپ کو ان کا نام پتہ چل جائے گا. ویڈیو بناتی ہے ایک چیز ہے, اس کا کام ویڈیو بنانا ہے. انٹرنیٹ ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس سے ہم کال سن سکتے ہیں. کیا چیز ہے؟ موبائل ہے. اس کے بعد ہم بٹن دباتے ہیں اور ہوا دینے لگ جاتا ہے. کیا چیز ہے؟ پنکھا ہے. اسی طرح ہمیں بچپن سے لے کے بہت عرصے تک, یعنی کہ ہمیں پڑھاتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں امتحانوں کی تیاری کراتا ہے. کون ہے؟ استاد. اب مین جو ٹاپک, مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے ہماری گائیڈ کرتا ہے, ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے, ہمیں اچھی باتیں بتاتا ہے, ہمیں بہت ساری ہماری اصلاح کرتا ہے. کون ہے وہ؟ موٹیویشنل اسپیکر. دیکھیں اب بات آتی ہے خوبیوں کی. میں نے آپ کو خوبیوں کے مجموعے بتائے ہیں تو آپ کو اس کا نام خود بخود پتہ چل گیا. اسی طرح آپ کے اندر جو خوبیاں ہوں گی, جب آپ ان کو اکٹھا کریں گے, اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, کہیں کہیں کہ میں راتوں رات وزیر اعظم بن جاؤں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے اور مجھے کیوں نکالا, ایسی بات بھی نہیں ہے. تو دیکھیں بہرحال آپ نے ان خوبیوں کو ایک کاغذ پہ لکھنا ہے. کاغذ پہ آپ جب انہیں لکھیں گے پھر ان پہ روز بروز دن بدن کام کرنا ہے. دیکھیں سال میں 365 دن ہوتے ہیں. آپ اگر ہر روز ایک خوبی اٹھاتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں اور لگاتار 365 دن کرتے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں عمارت کی آپ ایک دن میں ایک دیوار بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 365 دیواریں بن جائیں گی. اسی طرح اگر آپ اپنے اندر ایک اچھائی ڈیولپ کریں گے تو 365 اچھائیاں سال کے اینڈ میں آپ کے اندر ہوں گی. تو سوچیں آپ کتنے ایک اعلیٰ قسم کے انسان بنیں گے. تو آپ خوبیوں کو اکٹھا کریں, اسی طرح ان پہ کام کریں, انشاءاللہ آپ اپنے یعنی کہ راہ راست تک پہنچیں گے. تو اب میں مین بات کی طرف آتا ہوں کہ مقصد کیوں ضروری ہے. مقصد کیوں ضروری ہے؟ بتایا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مقصد ہے کیا, زندگی اس میں کیسے. مقصد کیوں ضروری ہے؟ مقصد اس وجہ سے ضروری ہے کہ بے معنی زندگی, بے مقصد زندگی انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. جب کسی انسان کا مقصد ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر مشکل, ہر رکاوٹ برداشت کرتا ہے اور وہ اس تک پہنچتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں مر رہا ہوں گا نا, جب میں مروں گا تو میری آنکھوں کے سامنے میرا تمام پچھلا ریکارڈ آئے گا, کٹھا چٹا سامنے آ جائے گا. کہنے کی بات یہ ہے. تو میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا کیا. میرے دو تاثرات ہوں گے, دو میں سے ایک تاثرات ہوگا. اگر میں نے اچھا نہیں کیا ہوا کچھ, میں کہوں گا او ہو کیا کر دیا, اتنی زندگی میں نے ایسے ہی برباد کر دی. ایسے ہی بھاگتا رہا سائے کے پیچھے, دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا, لیکن مجھے اپنے مقصد کا ہی نہیں پتہ چلا. لیکن اگر اس کے برعکس میں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارا ہوگا جو کہ میرا ہے, تو میں کہوں گا کہ میں مزہ آ گیا جینے کا. بالکل اندر سے ایک فیل آتی ہے, فیل آئے گی, بندے کو دل مطمئن ہوتا ہے کہ سکون سے جا رہا ہوں اس دنیا سے. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ان دو میں سے اوہ کہنا پسند کریں گے یا آہ کہنا پسند کریں گے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کس ڈھنگ سے کوئی مقتل میں گیا, یہ بات سلامت رہتی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی جانی ہے.